ممکن ہے آپ دن رات نیکیاں کما رہے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، قرآن پڑھ رہے ہوں، یا پھر صدقہ دے رہے ہوں، اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، لیکن ایک عادت ایسی ہے جو خاموشی سے آپ کی نیکیوں کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اسے گناہ سمجھ کر نہیں کرتے، بلکہ اسے صرف ایک عام سی گفتگو سمجھتے ہیں۔ وہ عادت ہے غیبت کرنا۔ غیبت، ذرا سوچئے، ہم کسی کے سامنے اس کی برائی نہیں کرتے، لیکن جیسے ہی وہ شخص وہاں سے جاتا ہے اس کے بارے میں باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا مزاج ہی ایسا ہے، اس میں تو یہ خرابی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا، اور پھر ہم کہتے ہیں میں تو سچ ہی کہہ رہا ہوں۔ لیکن یاد رکھیے، صرف سچ بول دینا کسی بات کو غیبت سے نہیں بچاتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی ایسی تعریف فرمائی کہ انسان کو اپنے الفاظ پر دوبارہ غور کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے بھائی کا ایسا ذکر کرو جو اسے ناپسند ہو۔ پوچھا گیا، اگر وہ بات واقعی میں اس میں موجود ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ بات اس میں موجود ہے تو تم نے غیبت کی، اور اگر وہ بات اس میں موجود نہیں تو تم نے تو اس پر بہتان باندھا۔ یعنی بہت اہم بات سمجھ لیجئے، اگر آپ کسی شخص کے بارے میں اس کی غیر موجودگی میں ایسی بات کرتے ہیں جو اسے ناپسند ہو اور وہ بات حقیقت بھی ہے، تب بھی یہ غیبت ہے، اور اگر وہ بات حقیقت ہی نہیں تو یہ تو بہتان ہے، جس سے معاملہ مزید سنگین ہو جاتا ہے۔ اب ذرا قرآن مجید کی وہ آیت سنیں جس میں اللہ تعالیٰ نے غیبت کو سمجھانے کے لیے ایک ایسی مثال دی جسے سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں فرماتا ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، یعنی تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، یعنی کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ پھر فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ ذرا غور کرے، اللہ تعالیٰ نے غیبت کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس شخص کی ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں وہ وہاں موجود ہی نہیں ہوتا، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، ہم اس کے بارے میں جو چاہے کہہ دیتے ہیں اور وہ جواب دینے کے لیے وہاں موجود ہی نہیں ہوتا۔ اب ذرا اپنی روزمرہ کی زندگی کو دیکھیں، غیبت صرف یہ نہیں کہ فلاں شخص بہت برا ہے، غیبت کبھی ایک جملے میں ہو جاتی ہے، کبھی ایک اشارے میں، کبھی چہرے کے تاثرات میں، اور کبھی کسی کی نقل اتارنے میں بھی غیبت ہو جاتی ہے۔ کسی کے لباس کا مذاق اڑانا، کسی کے جسم یا شکل پر تبصرہ کرنا، کسی کے خاندان کے بارے میں باتیں کرنا، کسی کی مالی حالت کا مذاق اڑانا، کسی کی ازدواجی زندگی کی باتیں دوسروں کو بتانا، یا پھر کسی کی ایسی کمزوری بیان کرنا جسے وہ دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا پسند نہ کرے، یہ سب انسان کو غیبت کے قریب لے جا سکتے ہیں۔ اور آج کے دور میں غیبت صرف مجلس میں بیٹھ کر نہیں ہوتی، موبائل فون نے بھی غیبت کے دروازے بہت آسان کر دیے ہیں۔ کسی کی تصویر، کسی کی فوٹو بھیج کر اس کا مذاق اڑانا، کسی کے بارے میں گروپ میں باتیں کرنا، کسی کی ذاتی بات دوسروں تک پہنچانا، یا کسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کرنا، اس کی تضحیق کرنا۔ انسان سمجھتا ہے میں تو صرف کمنٹ کر رہا ہوں، لیکن قیامت کے دن ہمیں اپنے الفاظ کا حساب دینا ہوگا۔ اب سوال یہ ہے، ہم غیبت سے بچے کیسے؟ غیبت سے بچنے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اپنی زبان کو روکنا سیکھیں۔ جب بھی کسی شخص کی برائی شروع ہو تو فوراً موضوع بدل دے، اگر ممکن ہو تو کہیں بھائی اس کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں بات نہ کریں۔ دوسرا طریقہ، اپنے آپ کو یاد دلائے کہ جس شخص کی غیبت آپ کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک اس کا مقام آپ سے زیادہ ہو، آپ کو صرف اس کی ایک غلطی نظر آ رہی ہو، لیکن اللہ اس کی توبہ، اس کے آنسو، اس کی چھپی ہوئی نیکیاں اور اس کا اللہ کے ساتھ تعلق سب کچھ جانتا ہے۔ تیسرا طریقہ، اپنی مجلس کا جائزہ لے۔ اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جہاں ہر گفتگو کسی تیسرے شخص کی برائی سے شروع ہوتی ہے تو محتاط رہے، کیونکہ انسان اپنے ماحول سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ اور چوتھا طریقہ،
جب غیبت کا موقع آئے تو اپنے دل میں یہ سوچے کہ اگر میں اس شخص کی جگہ ہوتا اور لوگ میرے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہوتے تو مجھے کیسا محسوس ہوتا۔ یہ ایک سوال آپ کی زبان کو روک سکتا ہے۔ لیکن اب ایک اور اہم سوال، اگر ہم سے غیبت ہو چکی ہو تو کیا کریں؟ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کریں، اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں اور دوبارہ نہ کرنے کا عزم کریں۔ اور اگر کسی مسلمان کی عزت کو نقصان پہنچایا ہے تو معاملہ بہت احتیاط سے دیکھنا چاہیے۔ ایسی صورت میں کسی مستند عالم سے رہنمائی لینا بہتر ہے، کیونکہ ہر معاملہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ لیکن ایک بات آج ہی طے کر لیجئے، ہم کسی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کے ساتھ کھیلنے والے نہیں بنیں گے، کیونکہ ہماری زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ کسی انسان کے دل کو توڑ سکتا ہے۔ اور کبھی کبھی جس شخص کے بارے میں ہم ہنس کر بات کر رہے ہوتے ہیں وہ رات کو اسی بات کی وجہ سے رو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے آج سے اپنی زبان کی حفاظت کیجیے، نماز کی حفاظت کیجیے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کیجیے، اپنے کانوں کی حفاظت کیجیے، اور سب سے بڑھ کر اپنی زبان کی حفاظت کیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ سوچئے، ہمیں ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں، ہر بات آگے پہنچانا ضروری نہیں، ہر شخص کی غلطی بیان کرنا ضروری نہیں، اور ہر محفل میں بولنا ضروری نہیں۔ کبھی کبھی آپ کی خاموشی آپ کے لیے گناہ سے بچنے کا سبب بن جاتی ہے۔ اگر آج آپ نے اپنی زبان سے کسی کی غیبت کی ہے تو ابھی رک جائیں، اللہ سے معافی مانگیں، اور اگر آپ کے سامنے کوئی غیبت شروع کرے تو اس محفل کو روکنے کی کوشش کریں یا وہاں سے اٹھ جائیں، کیونکہ ممکن ہے آپ کا ایک جملہ کسی کی عزت بچا دے، اور ممکن ہے آپ کی خاموشی آپ کو ایک بڑے گناہ سے بچا لے۔ آج سے ایک عہد کرے، میں کسی کی غیر موجودگی میں اس کی ایسی بات نہیں کروں گا جسے وہ اپنے بارے میں سننا پسند نہ کرے، اور اگر کبھی زبان پھسل گئی تو فوراً توبہ کروں گا، اس بندے سے معافی مانگوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا بنائے، غیبت، بہتان اور ہر قسم کی برائی سے بچائے، اور قیامت کے دن ہماری زبان کو ہمارے خلاف نہیں بلکہ ہمارے حق میں گواہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔